اسلام میں صرف دو عیدیں نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے، تو سال کی 52 عیدیں تو یہ جمعے والی عید ہو گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ جمعے کا دن باقی دنوں میں سب سے افضل کیوں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن آدم کو پیدا کیا گیا تھا۔ تو دیکھیں، آدم کی ولادت والا دن اگر دنوں میں سب سے افضل اور عید کا دن ہو سکتا ہے، تو حضور کی ولادت والے دن کو اگر مسلمان خوشی سے عید کا دن کہتے ہیں، ہم کوئی شرعی عید نہیں مانتے کہ یہ شرعی طور پر کوئی عید ہے، اس کو عید نہ ماننا کوئی گناہ ہے، نہیں، ایسے جیسے ہمیں کوئی بہت بڑی نعمت مل جائے ہم کیا کہتے ہیں، آج میری عید ہو گئی۔ تو بہت بڑا بزنس پروجیکٹ لگ جائے تو عید ہو جاتی ہے، بچے کی ولادت ہو جائے تو عید ہو جاتی ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل جائے اور اب ہم کہہ دیں کہ بھئی آج میری خوشی والی عید ہے، تو اس پہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ تو دو عیدیں اسلام میں نہیں ہیں، 52 عیدیں تو جمعے کی وجہ سے عید ہیں۔ اسی طرح عرفہ کے دن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا دن قرار دیا، یوم عرفہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اسی طرح دیکھیں، بخاری کی روایت ہے، یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر اترتی تو اس دن کو ہم عید کا دن کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے، تو اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا مجھے یاد ہے یہ آیت کس دن نازل ہوئی، یہ جمعے کے دن نازل ہوئی اور حضور یوم عرفہ والے دن موجود تھے وہاں پر۔ یعنی حضرت عمر کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اسے عید کا دن کہہ رہے ہو، یہ نازل ہی اس دن ہوئی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، جمعے کا دن بھی عید اور یوم عرفہ بھی عید۔ تو اگر ایک آیت اترنے والے دن کو عمر عید کا دن کہہ رہے ہیں تو جس کے صدقے پورا قرآن ملا، اگر ان کی ولادت ہو رہی ہے، اس دن کو اگر مسلمان خوشی سے عید کہہ دیتے ہیں، شرعی عید نہیں کہتے، تو ان پہ جہنمی ہونے کا فتویٰ لگا دینا کہ بھئی یہ بدعتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، کیونکہ بدعت کا مطلب جہنمی ہونا بہت زیادہ ایکسٹریم ہے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان نازل فرما، یہ دسترخوان نازل ہونے والا دن جو ہے تاکہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے۔ اب آسمان سے اگر دسترخوان اتر رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو عید کا دن کہہ رہے ہیں، تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت کی ولادت جس دن ہو رہی ہے، اگر مسلمان اس کو خوشی سے عید کہہ دیتے ہیں تو بہت زیادہ اس پہ ایکسٹریم اور تشدد والے فتوے اور یہ کہنا کہ یہ دین میں نئی نئی چیزیں گھڑ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہت ساری عیدیں ہیں اسلام کے اندر، صرف دو عیدیں نہیں ہیں، کہ بہت زیادہ اس پہ شدت نہیں کرنی چاہیے۔